بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ آج بالآخر اس ملک کا سیاہ ترین دور اختتام پذیر ہوا اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو جس اسٹرک پہ اس کو بڑا مان تھا، بڑا زور تھا، جس اسٹرک کو ہاتھ میں لے کے وہ فرعون بنا ہوا تھا، آج وہ اسٹرک اس سے چھین لی گئی، اس سے لے لی گئی۔ حالانکہ وہ کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید وہ ایکسٹینشن لینے کے موڈ میں تھا، مگر چاروں طرف سے جب اس کو نظر آیا کہ مجھے اب کوئی فیور دینے والا نہیں ہے، تو آخر وقت تک سمری روکی ہوئی تھی اور سمری نہیں بھیج رہے تھے، مگر ان کو گرین سگنل نہیں ملا، اور بالآخر آج 29 نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا، اور صبح پروقار تقریب میں ایک جنرل عاصم منیر کو انہوں نے وہ چارج دے دیا اور اسٹرک ان کے حوالے کر دی۔ بالآخر اس ملک کا جو کہ سیاہ ترین دور تھا، سیاہ ترین باب، یعنی سیاہ لفظوں سے لکھا جائے گا، جو 8 مہینے میں اس شخص نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو رخصت کیا، اس رجیم چینج کا حصہ بنا، مین کلپٹ اور مین کردار تھا یہ شخص، یہ فرعون بنا ہوا تھا، یہ طاقت کے نشے میں اتنا چور ہو گیا تھا، یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہا تھا، لوگوں کو اس کے دور میں بے لباس کیا گیا، لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، لوگوں کو تشدد کیا گیا، لوگوں کو مارا گیا، لوگوں کو اغوا کرایا گیا، لوگوں کو مروایا گیا۔ ارشد شریف جیسے محب وطن پاکستانی، اس کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ سچ بولتا تھا اور سچ بات کہتے میں ڈرتا نہیں تھا، اور یہی ان لوگوں کو اعتراض تھا، یہی اس کو اعتراض تھا کہ یہ بولتا ہے تو کسی کو نہیں چھوڑتا، اور یہی قصور عمران ریاض کا تھا، جس نے ابھی بھی کل تقریر کی ہے، اس نے وہ بھی تقریر سننے والی تھی۔ اعظم سواتی، جس کو اس کی پوتیوں اور نواسیوں کے سامنے برہنہ کیا گیا، بے لباس کیا گیا، اس کو مارا گیا، زد و کوب کیا گیا، رات کے 3 بجے اغوا کر کے لے گئے ایف آئی اے والوں نے نامعلوم لوگوں کے حوالے کر دیا۔ یہ وہی سیاہ دور چل رہا ہے جو 8 مہینے جس سے رجیم چینج آپریشن ہوا، اور رجیم چینج کے سلسلے میں ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو انہوں نے رخصت کیا، اسی قمر جاوید باجوہ نے۔ اس کا اعتراض یہ تھا کہ عمران خان جو یہ کہہ رہا ہے اس کو مانے۔ عمران خان نے صرف یہ بات کی تھی کہ یہ کرپشن کے حوالے سے، کرپشن اس نے کہا کچھ نہیں ہے، اس کو آگے چلو، آپ اس کو چھوڑ دو، جانے دو۔ یعنی کرپشن، اگر وہ کرپشن پہ ہاتھ ڈالتا، اس نے لوگوں کو این آر او دیا، لوگوں کو اس ملک سے بھگایا۔ نواز شریف کو اس ملک سے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر دے کے یہاں سے راتوں رات بھگایا گیا۔ مریم نواز کو پاسپورٹ جاری کروایا گیا اور اس کو اس ملک سے، اس کے مقدمات ختم کر کے ملک سے باہر بھیجا گیا۔ اسی طرح سے جس جہاز میں اسحاق ڈار کو یہاں سے بھاگا تھا، اس کے مقدمات ختم کر کے اسی جہاز، دوسرے جہاز میں، پرائم منسٹر کے جہاز میں، جس جہاز میں گیا تھا وہ اسی جہاز میں واپس لایا گیا اور اس کو یہاں کا وزیر خزانہ بنایا۔ وہ کون تھا؟ وہ یہی قمر جاوید باجوہ تھا، جس کو لوگ پوچھ رہے تھے وہ کون تھا۔ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے بار بار، وہ کون تھا؟ آج آپ کو دنیا بتائے گی وہ کون تھا۔ وہ قمر جاوید باجوہ تھا، جس کے وردی اب اتر گئی ہے، اس کی طاقت کا زوم ختم ہو گیا، اس کی جس طاقت پہ وہ فرعون بنا ہوا تھا، جس طاقت کا اس کو زوم تھا، وہ آج زوم ختم ہو گیا۔ بالآخر وہ چھڑی اس سے چھین لی گئی جس پہ وہ اس کو زوم تھا، اس طاقت پہ
اس چھڑی کو چھین لیا گیا اور عاصم منیر کو وہ اقتدار سونپ دیا گیا، کمانڈ سونپ دی گئی۔ آج انہوں نے پروقار تقریب میں کمانڈ سنبھال لیے پاک افواج کی۔ تو اس 8 مہینے کے اندر انہوں نے کیا نہیں کیا؟ جمیل فاروقی کو زد و کوب کیا، اس کو برہنہ کیا، ننگا کر کے مارا۔ اس کے بعد اعظم سواتی کو ننگا کیا، مارا، اس کی پوتی نواسیوں کے سامنے اس کی برہنہ تصویریں اور ویڈیو بنا کے اس کی بیٹی کے موبائل پہ بھیجی گئی۔ یہ اس بغیرت کا وہ تھا، یہ اس نے کیا حرکتیں، اس نے یہ کروائی ہیں۔ اس کے نیچے پولیس بھی تھی، اس کے نیچے تمام ادارے تھے، اور یہ اپنے طاقت کے نشے میں ان سے ہر کام وہ کرا رہا تھا، جبکہ پولیس اور جو لوگ جنہوں نے ان کو گرفتار کیا تھا وہ کہتے تھے ہم مجبور ہیں، ہم سے یہ کروایا جا رہا ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے۔ اس نے عمران ریاض سے معذرت کی، اس نے اعظم سواتی سے معذرت کی، نہ اس کے آگے کورٹ کچھ بول پا رہی تھی، نہ اس کے آگے کوئی ادارہ کوئی بول پا رہا تھا، بس ایک آدمی کی چل رہی تھی، اور 1 مین اب شو چل رہا تھا اس وقت قمر جاوید باجوہ کا۔ بالآخر وہ کھیل تمام ہوا۔ پنڈی کے جلسے میں جب پنڈی کا لانگ مارچ پنڈی پہنچا ہے تو لوگوں کی توقعات سے ہٹ کر عمران خان نے، جو نواز شریف اور نواز شریف کے حواریے سمجھ رہے تھے کہ یہ عمران خان ایسا کوئی اعلان کرے گا اور اسلام آباد کی طرف جائے گا مجمع کو لے کے، اور پھر ان کا مقصد یہ تھا کہ فوج سے اس کو بھڑا دیں، مگر عمران خان نے بڑا اچھا پتہ کھیلا ہے۔ اس نے نئے آنے والے چیف آف اسٹاف کو دوستی کا پیغام دیا، اس کو کلیئر میسیج دیا کہ ہم آرمی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا آرمی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں صاف اور شفاف الیکشن چاہیے، ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے، ہم اس سسٹم سے اس کا حصہ نہیں بن سکتے، ہم اس سسٹم سے باہر آ رہے ہیں۔ لوگوں کی تمام امیدوں میں پانی پھر گیا۔ جو لوگ نہیں چاہ رہے تھے الیکشن کرانا، جو لوگ نہیں چاہ رہے تھے، ابھی اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے تھے، ابھی ان کی بیساکھیاں بھی چھین لی گئیں۔ آج جب قمر باجوہ کی جب ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو آج اس رجیم چینج گورنمنٹ جو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے، اس کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اب ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اب ان کا الٹا دور شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کر کے ان کے لوگوں میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے۔ یہ لوگ پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کے اس میں تھے، تو وہاں ان کو تو الٹی گنگا نظر آئی بہتی ہوئی، وہاں ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ زرداری گیا تھا وہاں اپنا پھر وہ بھونڈا کھیل کھیلنے کے لیے، وہ یہ سارا کھیل دیکھ کے واپس آ گیا۔ اس نے کہا تو ان کے اپنے لوگ ہی مخالف ہو رہے ہیں، یہاں کون سا ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس آ سکتا ہے۔ وہ بھی نا امید ہو کے چلا گیا۔ ادھر نواز شریف نے اپنے لوگوں سے کہا برملا نجی محفلوں میں کہ انہوں نے تو برباد کر دیا مجھے، میری پارٹی کو برباد کر دیا۔ ان بھائیوں میں آپس میں بھی اختلاف اسی بات پہ ہوا۔ حقیقت ہے زرداری نے تو اپنا گیم خوب رچایا۔ زرداری نے اس نواز شریف کو اور اس نون لیگ کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، یہ دونوں نہیں سمجھ پائے۔ دونوں اشتہاری اور کرمنل دونوں کہتے ہیں نشے میں دھت تھے اقتدار کے گرے، اقتدار مل گیا ان کو، تمام کہتے ہیں وہ NRO ان کو مل گیا، اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مگر یہ کان کھول کے سن لیں، عمران خان جس دن بھی اقتدار پہ آیا، اور وہ آئے گا 2/3 اکثریت ہے، 3/3 اکثریت سے وہ آئے گا، اور پھر یہ فائلیں ری اوپن ہوں گی جس میں ان کے سارے کیسز ری اوپن ہوں گے۔ ابھی بھی نیب میں اس کا سپریم کورٹ میں نیب کا کیس چل رہا ہے، اور وہ کسی بھی وقت اس کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو یہ اس کش فہمی میں نہ رہیں، وہ سیاہ رات بیت گئی۔ جو یہ رجیم چینج کرنے والے تھے، جو اس حکومت کو لانے والے تھے، ان کا سورج ڈوب گیا ہے۔ اب وہ جا چکے ہیں، ان کی وردی اتر چکی ہے، ان کی اسٹک جا چکی ہے۔ اب ان کا احتساب دوبارہ، ان کی الٹی گنتی شروع ہوگی اور ان کا احتساب شروع ہوگا۔ یہ اتنے خائف ہیں، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ انہیں کشمیر کے اندر ان کو سبق لینا چاہیے۔ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں
اس میں ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم کس اس میں کھڑے ہیں، ہم کتنے پانی میں. جو الیکشن کے رزلٹس آئے ان کے منہ پہ تماچا، زناٹے دار تماچا پڑا ہے. پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے جیتی ہے. یہ نواز شریف نے دیکھ لیا ہے. اس پہ نواز شریف نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمیں تو برباد کر دیا. اس میں پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ آئی ہے. پیپلز پارٹی نے تو گیم کیا ہے ان کے ساتھ، اور یہ بیوقوف بنتے رہے، جبکہ دنیا کی سیاست کرتے کہتے ہیں ہم بہت عقل مند ہیں. زرداری ان کو کھا گیا، ان کی سیاست کو ختم کر دیا زرداری نے، اور خاموشی سے اپنا گیم کھیلتا رہا وہ. حالانکہ انوالو وہ بھی ہے اس رجیم چینج لانے میں، مرکزی کردار ہے وہ قمر باجوہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس رجیم چینج میں، کرتا دھرتا وہ تھا، ساری لابنگ اس نے کی. تو یہ سارے معاملات ہیں. اس کے بعد عمران خان نے جب پنڈی میں جا کے اعلان کیا ہے، لوگوں کی توقعات سے ہٹ کر وہ ایک پیغام تھا. ایک تو آرمی کو سافٹ میں میسیج دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آرمی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمیں صاف اور شفاف الیکشن چاہیے، اور ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے. اور انہوں نے اسمبلیوں سے باہر آنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی ہے، جس میں KPK، پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر، یہ ساری اسمبلیوں میں PTI کی گورنمنٹ ہے. وہ اس گورنمنٹ سے استعفیٰ دے دیں گے تو 600 سیٹوں پہ جب یہ استعفے آ جائیں گے تو کتنی سیٹوں پہ الیکشن کمیشن الیکشن کرائے گا. پھر آپ الیکشن کمیشن کو دیکھیں، اس نے کیا کہتا ہے وہ، جب اس نے دیکھا کہ عمران خان نے یہ اسٹیپ لیا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس پہ ضمنی الیکشن کرائیں گے. یعنی اس کی دوہرا معیار دیکھیے آپ اس کا. آج اس نے ایک فیصلہ اس میں دیا ہے، اس میں عمران خان کے خلاف اور رانا ثناء اللہ کے خلاف، جس میں عمران خان پہ کوڈ آف کنڈکٹ پہ 30,000 روپے کا جو فائن تھا وہ تو برقرار رکھا، اور رانا ثناء اللہ کا جو کوڈ آف کنڈکٹ اس میں 30,000 جو تھے وہ اس کے معاف کر دیے. یعنی اس الیکشن کمیشنر کا دوہرا معیار آپ دیکھیں، یہ کھل کے ایکسپوز ہو گیا ہے، کھل کے یہ نون کی بی ٹیم بنا ہوا ہے، یہ کھل کے اس کو تو مسلم لیگ نون جوائن کرنی چاہیے. یہ غلط جگہ پہ بیٹھ گیا آ کے، اور یہ ہر وہ کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے تھا، مگر اس نے انتہا کر دی ہے. اس کا بھی احتساب ہوگا آنے والے وقت میں. اس کا بھی کوئی قانون بنے گا جب 2/3 اکثریت سے عمران خان جیتے گا تو اس کا بھی انتظام ہوگا. آج تو اس کو ہٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. اس کو ہٹانے کا دوسرا طریقہ، اس کے لیے کوئی قانون پاس ہوگا، کوئی بل پاس ہوگا، اور ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ عمران خان نے اس کو بڑا بھگتا ہے. یعنی ہر کیس عمران خان کے خلاف، ہر اس میں عمران خان کے خلاف اس نے اپنے فیصلے دیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی شکل میں اس کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.